میرے خیال میں ہزاروں ایکڑ اراضی کے اوپر ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور یہ جو اطلاعات ہیں یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے، کیونکہ اب خود حکومت یہ اعتراف کر رہی ہے کہ جو 2010 میں جسے سپر فلڈز کہتے تھے، جو ابھی تک جو نقصانات ہوئے ہیں، یہ جو موجودہ سیلاب ہیں، شاید لگتا ہے کہ یہ اس کا جو اندازہ ہے، یہ جو تخمینہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ شاید حکومت کو تو اپنی جگہ پہ، ایون ہمیں بھی اس کو اینٹیسپیٹ کرنے میں کافی دیر لگی کہ اتنا بڑا کرائسس جو ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. جب یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری تھیں بلوچستان میں اور سندھ میں، اور میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی پیشیاں کورٹ کے اندر، ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے کیسز، شہباز گل صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے اوپر سارا فوکس تھا. لگتا تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ صرف ان دو شخصیات کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور اس میں بہت بڑا قصور جو تھا ایک میڈیا کا تھا. باوجود اس کے کہ فوٹیجز آنا شروع ہو گئی تھی، کلپس آنا شروع ہو گئے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت یہ وائرل ہو رہے تھے، فوکس نہیں کر سکے. یہاں تک کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قطر گئے تو ان کا جو پلان تھا، قطر سے انہوں نے لندن جانا تھا اپنی فیملی انگیجمنٹس کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی اس قسم کی اویئرنیس نہیں تھی، باوجود اس کے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ مختلف لیول پہ پریزنٹیشنز کر رہی تھی. تو ہمارے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے 4 ملکی دورہ کرنا تھا یورپ کا، تو شاید ان کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا. انہوں نے لاسٹ منٹ پہ اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. لیکن یہ ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہم بہت سلو ہے مطلب ریئیکٹ کرنے میں، اور اب میرے خیال میں شاید حالات تو کافی گمبھیر ہیں. آپ جب اعداد و شمار شیئر کریں گے تو خود ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے حالات. کامران، ہماری نیشنل سائیکی بن گئی ہے کہ جب آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو پھر ہم نکل پڑتے ہیں. پھر جو گورنمنٹ کے بھی فلڈ ریلیف اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، لوگ بھی جاگ پڑتے ہیں، اور جب وہ ایک پروسیس، ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کسی چیز کی، جس طرح کی موسمیاتی تبدیلیوں کی بات ہو رہی تھی. جب بارشوں کا لیول تھا، جو مانسون میں جو بارشیں ہوتی تھی، پہلے کہا جاتا تھا 130 ملی میٹر آن این ایوریج بارش ہوتی تھی مانسون میں. اس دفعہ کتنی بات ہو رہی ہے کہ 353 ملی میٹر اس کی وہ بارشیں ہوئی ہیں، اور 3 گنا زیادہ ہے. اور جب یہ ٹو بی ویری پریسائز، اگر آ جائیں جو خود شہری رحمان جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں، ان کے جو اعداد و شمار ہیں کہ اگست میں پاکستان کے اندر جو ایوریج سندھ کے اندر جو مانسون جو بارشیں ہوتی تھیں اس کے مقابلے میں اس دفعہ کوئی 786% زیادہ بارش ہوئی ہے. بلوچستان کے اندر 500% زیادہ بارش ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک پاکستان جیسا ویسے ہی ترقی پذیر ملک جہاں پر منصوبہ بندی اور پلاننگ اس طرح کا تو فقدان ہمیشہ سے ہی رہتا ہے، اور اس طرح کی بارشیں کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی ہو جائیں تو وہاں پہ بھی یقیناً ڈیزاسٹر آ جائے گا. تو ہمارے ہاں سرے سے جب منصوبہ بندی ہوتی نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. میرے خیال میں آپ بہتر ہے کہ تھوڑا سا جو میگنیچیوڈ ہے کہ ہم کیوں آج اس پر پورا پروگرام فوکس کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. کچھ لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، میں نے تو ان کو یہ کہتے بھی سنا کہ یہ 2005 میں بہت بڑی آفت آئی تھی جو زلزلہ آیا تھا، شاید اس کا میگنیچیوڈ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں. ظاہر ہے ان ٹرمز آف آپ کے پاکستان میں 160 اضلاع ہیں، اور جو ابھی تک تخمینے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق 116 اضلاع جو ہیں وہ ان بارشوں سے اور سیلاب سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے، جس کا مطلب 72% جو پاکستان کا رقبہ ہے، صرف میں اضلاع کی حد تک بات کروں، کچھ اضلاع چھوٹے ہو سکتے ہیں، کچھ بڑے ہو سکتے ہیں، وہ افیکٹ ہوا ہے. جو آپ کی آبادی ہے تقریباً 22 کروڑ افراد کا یہ ملک ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جو کہ آپ کی آبادی کا تقریباً 15% بنتے ہیں. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جو 2010 کے فلڈز تھے اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے. 2010 میں جو ایک ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ کی تھی، جوائنٹ رپورٹ تھی ورلڈ بینک اور ADB کی، اس میں جو تخمینہ لگایا گیا تھا نقصانات کا اور ریکنسٹرکشن کا وہ $10 ارب تھا. اچھا، اس وقت جو تھا وہ دریائے سندھ کے ایک کنارے کی طرف وہ پانی نکلا تھا باہر، اور نقصانات میسو ہوئے تھے. 2010 کا فلڈ ہے، 2012 کا جو فلڈ تھا وہ اس سے کم اس کا اسکیل تھا. لیکن اگر یہ 30 سال کا ہائیسٹ اس میں بات جس طرح کی جو فلڈز ہیں اور جو اس کی بارشیں ہوئی ہیں، تو اس کا پھر جو ڈیمیج ہوگا اس کا آپ تخمینہ خود لگا سکتے ہیں. ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. 2 طرح کے اس کے ڈیمیج اسیسمنٹس ہوتی ہیں. ایک ابتدائی تخمینہ ہوتا ہے جو NDMA روزانہ کی بنیاد کے اوپر دے رہا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ. جو ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ ہے 2010 میں تو ورلڈ بینک اور ADB نے کی تھی. اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ ورلڈ بینک اور ADB سے شاید نہیں کروائی جائے گی، حکومت خود کرے گی، لیکن جو ہیومن ریسورس ہے وہ ADB اور ورلڈ بینک سے لیا جائے گا. تخمینوں کے ابھی کتنا اس کا لاسز ہوئے ہیں، PM نے بھی کچھ نمبر دیے ہیں، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ نے بھی دیے ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہا جی کہ 6 لاکھ سے زیادہ صرف مویشی مارے گئے ہیں. مطلب یہ انہوں نے کہا کہ 60 ارب روپے کا صرف
کم از کم یہ نقصان جو ہے وہ کسانوں کا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو گھر ڈیمیج اس سے ہوئے وہ بھی اچھے خاصے، وہ لاکھوں میں وہ نمبر آ رہا ہے اور اربوں روپے کے نقصان کی بات ہو رہی ہے.